الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں پڑھائی جانے والی عربی ادب کی کتاب القصائد المنتخبہ، جو کہ کنز المدارس بورڈ کے نصاب میں بھی شامل ہے، آج ہم اس لیکچر میں القصائد المنتخبہ کے ابتداء میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو ادب کے اصطلاحی معانی کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں 3 اصطلاحی معنی کو بیان کیا ہے۔ الادب عبارۃ عن معرفت ما یحترز بہ عن جمیع انواع الخطاء۔ ادب ان اصولوں کے جان لینے کا نام ہے جن کے ذریعے تمام قسم کی غلطیوں سے بچا جاتا ہے۔ ہوا علم یحترز بہ عن الخطاء فی کلام العرب لفظا او خطا۔ علم ادب وہ علم ہے جس کے ذریعے کلام میں عرب میں تمام قسم کی لفظی اور تحریری غلطیوں سے بچا جاتا ہے۔ هو الاصول التي تعرف بها اسالیب الکلام العربی۔ علم ادب وہ اصول ہیں جن کے ذریعے عربی کلام کے طور طریقوں کو جانا جاتا ہے۔ ادب کے موضوع کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، ھذا العلم لا موضوع لہ ینظر فی اثبات عوارضہ او نفیہا۔ اس علم کا کوئی موضوع نہیں ہے جس کے عوارض ذاتیہ کو ثابت کرنے یا ان کی نفی کرنے کی طرف بحث کی جائے۔ بعض لوگوں نے تکلف کر کے ادب کا موضوع متعین کیا۔ انہوں نے کہا کہ ادب کا موضوع نظم و نثر ہے یا طبیعت اور فطرت ہے۔ موضوع کا لزوم کون سے فنوں میں ضروری ہوتا ہے، اس تعلق سے بتا رہے ہیں، ینبغی ان یعلم ان لزوم الموضوع والمبادئ والمسائل انما هو فی الصناعات النظریۃ البرہانیۃ واما فی غیرہا فقد یظہر کما فی الفقہ واصولہ۔ مناسب یہ ہے کہ جانا جائے یا یہ جاننا مناسب ہے کہ موضوع، اصول اور مسائل کا لزوم یا مسائل کے جاننے کا ضروری ہونا صرف فنون نظریہ برہانیہ میں ہی ہوتا ہے، لیکن یہ لزوم ان کے علاوہ میں بھی ظاہر ہوتا ہے، جیسے فقہ اور اصول فقہ میں ظاہر ہوتا ہے۔ کیا فن کا موضوع بآسانی ظاہر ہو جاتا ہے یا نہیں، اس تعلق سے بتا رہے ہیں، وقد لا یظہر الا بتکلف کما فی بعض الادبیات اذ ربما تکون الصناعۃ عبارۃ عن عدۃ اوضاع واصطلاحات وتنبیہات متعلقۃ بامر واحد بغیر ان یکون ہناک اثبات اعراض ذاتیۃ لموضوع واحد بادلۃ مبنیۃ علی مقدمات۔ بسا اوقات فن کا موضوع تکلف کے ساتھ ہی ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ بعض ادبیات میں، کیونکہ بعض اوقات کوئی فن مختلف موضوعات، اصطلاحات اور امر واحد کے ساتھ متعلق ہونے والی تنبیہات سے عبارت ہوتا ہے، علاوہ اس بات کے کہ وہاں مقدمات پر مبنی دلائل کے ساتھ کسی موضوع کے عوارض ذاتیہ کا اثبات ہو۔ ادب کے ارکان اور اس کے مدار کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، وَأَرْكَانُهُ خَمْسَةٌ الْبَيَانُ بِأَقْسَامِهِ أَيْ الْمَعَانِي وَالْمَجَازِ وَالْبَدِيعِ والانشاء والخطابۃ والعروض وقرد الشعر۔ ادب کے ارکان 5 ہیں۔ علم بیان اپنی اقسام یعنی معانی، مجاز، بدیع کے ساتھ۔ نمبر 2 انشاء، نمبر 3 خطابت، نمبر 4 عروض یعنی شعروں کے اوزان کے اصول، اور نمبر 5 شعر کہنے کا علم۔ ادب کے مدار کے بارے میں بتا رہے ہیں، وَمَدَارُهُ عَلَى الْكَلَامِ الْمَنْثُورِ وَالْمَنظُومِ مِنْ حَيْثُ الْبَحْثُ عَنْ بَلَاغَتِهِمَا وَعَدَمِهَا۔ ادب کا دار و مدار کلام منصور اور کلام منظوم پر ہے، اس حیثیت سے کہ کلام منصور اور منظوم کی بلاغت اور عدم بلاغت کے بارے میں بحث کرنا ہے۔ ادیب بننے کے لیے کتنے علوم میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس تعلق سے ایک عالم کا قول بیان کیا، قال ابن قتیبہ من اراد ان یکون عالما
فلیطلب فنن واحدا ومن اراد ان یکون ادیبا فلیتفنن فی العلوم۔ ابن قتیبہ نے کہا جو عالم بننے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ ایک فن طلب کرے، اور جو ادیب بننے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ تمام علوم میں عبور حاصل کرے۔ ادب کی غرض کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ ثَمَرَتُهُ وَهِيَ الْإِجَادَةُ فِي فَنِّ الْمَنْظُومِ وَالْمَنْثُورِ عَلَى أَسَالِيبِ الْعَرَبِ وَمَنَاحِيهِمْ۔ اہل زبان کے نزدیک اس علم سے مقصود اس علم کا ثمرہ ہے، اور وہ ثمرہ فن منظوم اور فن منثور میں عرب کے اسلوب و طرز کے مطابق مہارت پیدا کرنا ہے۔ ادب کی غایت کیا ہے اس تعلق سے بیان کر رہے ہیں، والغایۃ منہ حمل المتأدب علی ان یتحدی بلیغ الکلام من نثر و نظم فینسج علی منوالہ۔ اس سے مقصود علم ادب سیکھنے والے کو ابھارنا ہے اس بات پر کہ وہ نثر اور نظم میں بلیغ الکلام لوگوں کی پیروی کرے اور ان کے طریقے پر کلام کو شاندار بنائے۔ علم ادب کی ضرورت کیوں پیش آئی اس تعلق سے بتا رہے ہیں، قال المولا ابو الخیر اعلم ان فائدۃ التخاطب والمحاورات فی افادۃ العلوم واستفادتها لما لم تتبین للطالبین الا بالفاظ واحوالها کان ضبط احوالها مما اعتنى به العلماء فاستخرجوا من احوالها علوما انقسم انواعها الى 12 قسما وسموها بالعلوم الادبیة لتوقف ادب الدرس علیها بالذات وادب النفس بالواسطة وبالعلوم العربیة ایضا لبحثهم عن الالفاظ العربیة فقط لوقوع شریعتنا التي هي احسن الشرائع واولاها على افضل اللغات واکملها ذوقا ووجدانا۔ مولانا ابو الخیر نے فرمایا جان لیجئے کہ باہم گفتگو یعنی مکالموں اور محاوروں یعنی مباحثوں کا نفع علوم سے فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے میں ہے، تو جب طلباء کو سوائے الفاظ اور احوال الفاظ کے کچھ واضح نہ ہوا تو ان احوال الفاظ کی اصلاح کرنا ان امور میں سے تھا جن کا اہل علم نے اہتمام کیا۔ چنانچہ علماء نے ان کے احوال سے علوم اخذ کیے جن کی انواع کو 12 قسموں میں تقسیم کیا گیا، اور انہیں علوم ادبیہ کہا کیونکہ ان احوال پر ادب کسبی بالذات اور ادب نفسی یا ادب طبعی بالواسطہ موقوف ہے۔ اور دوسرا یہ کہ علوم عربیہ بھی کہا ہے کیونکہ انہوں نے صرف عربی الفاظ کی تحقیق کی ہے، اس لیے کہ ہماری شریعت عربی الفاظ پر وارد ہے، وہ شریعت جو کہ تمام شریعتوں میں سے احسن اور افضل لغتوں پر فائق اور ذوق و وجدان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل ہے۔ علم ادب کی فضیلت کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کا قول بیان کر رہے ہیں، کان عبداللہ بن المبارک یقول انفقت فی الحدیث 40,000 وفی الادب 60,000 ولیت ما انفقته فی الحدیث انفقته فی الادب قیل له کیف قال لأن النصارى كفروا بتشديدة واحدة خففوها قال تعالى یا عیسیٰ انی ولدتک من عذراء بتول فقالت النصارى ولدتک۔ عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے کہ میں نے حدیث کی تحصیل میں 40,000 درہم اور ادب کی تحصیل میں 60,000 درہم خرچ کر دیے، مگر پھر بھی فرماتے ہیں کہ کاش جو کچھ میں نے علم حدیث کے حصول میں خرچ کیا وہ علم ادب ہی کے حصول میں خرچ کر دیتا۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ عیسائیوں نے ولدتک کی لام میں ایک تشدید کے ذریعے کفر کیا کہ انہوں نے اس میں تخفیف کر دی تھی، یعنی کہ ولدتک کی بجائے ولدتک پڑھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے عیسیٰ میں نے تجھے پاک دامن کنواری عورت سے پیدا کیا، پس عیسائیوں نے کہا میں نے تجھے جنم دیا۔ ادیب اور عالم میں کتنا فرق ہونا چاہیے، کیا فرق ہے، اس تعلق سے بتا رہے ہیں قالوا والفرق بین الادیب والعالم ان الادیب من یأخذ من کل شیء احسنہ
فَيَأْلَفَهُ وَالْعَالِمُ مَنْ يَقْصِدُ لِفَنٍّ مِنَ الْعِلْمِ فَيَعْتَمِلُهُ وَلِذَلِكَ قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ الْعِلْمُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْسَنَهُ۔ ادبا یعنی اہل ادب نے کہا ادیب اور عالم کے درمیان فرق یہ ہے کہ ادیب وہ ہے جو ہر چیز میں سے بہترین چیز لے کر اس سے مانوس ہو جائے، اور عالم وہ ہے جو فن علم کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علم اس سے زیادہ ہے کہ اس کا شمار کیا جا سکے، یعنی علم بہت زیادہ ہے جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہر شے میں سے بہترین شے علم حاصل کرو۔ علم ادب کے مطالعے اور منازل کے اعتبار سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ مطالع علم الادب من ثلاثة اوجہ قلب مفکر ولسان معبر وبیان مصور فمن کان غبیا خامل الذہن لیس له ذکاء ولا فکر راکع ولا خیال یصور ما یرید انشاءہ ولا ذوق یمیز به بین الغص والسمین فاولی له ان یدع ھذا العلم وینصرف الی غیرہ مما هو اکثر فائدۃ له واما طلاقۃ اللسان فانما يحتاج الیها من یرید ان یکون خطیبا وہی شرط مہم فیہ۔ علم ادب کی سیڑھیاں طے کرنے کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا مطالعہ کرنے کے تین پہلو ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، علم ادب کی سیڑھیوں کو طے کرنے کا ایک پہلو سوچنے والا دل، نمبر دو اظہار کرنے والی زبان، نمبر تین منظر کشی کرنے والا بیان۔ جو شخص کند ذہن بے عقل ہو، اس کے پاس ذہانت نہ ہو، نہ اعلیٰ فکر ہو، یا راکن نہ اچھی سوچ ہو، اور نہ کوئی ایسا تخیل ہو کہ اس چیز کی عکاسی کر سکے جسے وہ وجود میں لانا چاہتا ہے، اور نہ کوئی ذوق ہو جس سے اچھے برے یا موٹے پتلے میں فرق یعنی تمیز ہو سکے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس علم ادب کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو جائے جو اس کے لیے زیادہ مفید ہو۔ جہاں تک زبان کی روانی کا تعلق ہے تو اس کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جو خطیب بننا چاہتا ہے، اور یہ خطیب میں ایک اہم شرط ہوتی ہے۔ جہاں تک زبان کی روانی کا تعلق ہے، یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ خطیب بننا جو چاہتا ہے اس کے لیے یہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اس کے لیے ایک اہم شرط ہے۔ علم ادب کے حصول میں کتنا مطالعہ ہونا چاہیے اس تعلق سے بتا رہے ہیں۔ وعلی المتأدب ان یکثر من مطالعات الکتب والرسائل الادبیۃ المشتملۃ علی الجید من المنظوم والمنثور لیکون له من وراء ذلک سلیقۃ عربیۃ ومادۃ وافرۃ ویودع حافظتہ مختار اللفظ وشریف المعنی وبلیغ الاسلوب بحیث یستعمل ذلک عند الحاجۃ ویحتذى مثالہ۔ علم ادب سیکھنے والے شخص پر لازم ہے کہ وہ کتابوں اور ان ادبی خطوط کے مطالعے کی کثرت کرے جو عمدہ منظوم اور منثور پر مشتمل ہیں، تاکہ اس کے سامنے عربی سلیقہ یعنی عربی فطری ذوق ہو اور معلومات کثیرہ ہوں۔ وہ اپنی یادداشت میں منتخب الفاظ یا پسندیدہ الفاظ، عمدہ معنی، فصیح اسلوب درج کرے، اس حیثیت سے کہ بوقت ضرورت اسے استعمال کیا جائے اور ان کے مثل پر عمل کیا جائے۔ مختلف علوم کے بغیر علم ادب فائدہ مند ہے یا نہیں اس تعلق سے بتا رہے ہیں۔ اما درس الادب مجردا عن المطالعات فلا يفید الطالب فائدۃ تشکر لأن العلم بلا عمل اضر على صاحبہ من الجہل فالمطالعات تتبع فی الذہن ملکۃ البلاغۃ۔ جہاں تک پڑھے بغیر ادب کا مطالعہ کرنا ہے تو یہ طالب علم کو کوئی قابل تعریف فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ عمل کے بغیر علم اپنے صاحب پر جہالت سے زیادہ نقصان دہ ہے۔
پس مطالعہ ذہن میں بلاغت کی صلاحیت کے نقوش ثبت کر دیتا ہے، اثرات چھاپ دیتا ہے۔ علم ادب کا مطالعہ کرنے والے کو کس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اس تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ ولا ينبغي للمطالع ان يقرأ من الكتب الا ما هو مشتمل على كلام فحول البلغاء حتى ينطبع في ذهنه اسلوبهم فينحو منحاهم۔ مطالعہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ انہی کتابوں سے پڑھے جو کہ بلند پایا بلغاء یعنی ماہرین بلاغت کے کلام پر مشتمل ہوں، تاکہ ان کا اسلوب اس کے ذہن میں نقش ہو جائے اور وہ ان کے طریقے یعنی نقش قدم پر چلے۔ ادبی علوم کی اقسام بھی بیان کی ہیں۔ اس بارے میں علامہ زمخشری کہتے ہیں، قال الزمخشری اعلم ان اصناف العلوم الادبیۃ ترتقی الی اثنی عشر صنفا، الاول علم اللغۃ والثانی علم الابنیۃ والثالث علم الاشتقاق والرابع علم الاعراب والخامس علم المعانی والسادس علم البیان والسابع علم العروض والثامن علم القوافی والتاسع انشاء النثر والعاشر قرض الشعر والحادی عشر علم الکتابۃ والثانی عشر المحاضرات فالادیب من یعرف علم الادب علم الادب كالنحو والصرف واللغۃ والبیان والمعانی والعروض ونحوها۔ علامہ زمخشری نے کہا، جان لیجئے علوم ادبیہ کی اقسام 12 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلی علم لغت، دوسری علم صرف، تیسری علم اشتقاق، چوتھی علم نحو، پانچویں علم معانی، چھٹی علم بیان، ساتویں علم عروض، آٹھویں علم قافیہ، نویں انشاء النثر جو نثر کے ساتھ مختص ہو جیسے تحریر اور تقریر لکھنا، 10ویں علم قرض الشعر، 11ویں علم کتابت اور 12ویں علم محاضرات یعنی علوم تواریخ۔ پس ادیب وہ ہوتا ہے جو علم ادب جیسے نحو، صرف، لغت، بیان، معانی، عروض وغیرہ کو جانتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے، وہ ادیب ہوتا ہے جو علم ادب کو جانتا ہے۔ کیا علم ادب اشعار پر ہی مشتمل ہے یا اس کے علاوہ بھی مشتمل ہے؟ یشمل علم الادب الشعر والنثر، علم ادب شعر اور نثر کو عام ہے۔ شعر کی تعریف کیا ہے، نثر کی تعریف کیا ہے، اس تعلق سے بتا رہے ہیں۔ اما الشعر فهو الكلام الموزون المقفى او هو الاسلوب الذي يصور به الشاعر عواطفها واساسيسه معتمدا في ذلك على موسيقى الوزن والقافیہ وعنصر الخیال والعاطفہ۔ فرماتے ہیں کہ جہاں تک شعر کا تعلق ہے تو یہ موزون مقفع کلام ہے، موزون جس کے وزن کا اہتمام کیا گیا ہو، یا ہم وزن کیے ہوئے مصرے، اور مقفع کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس کے قافیے کا اہتمام کیا گیا ہو، یعنی شعر کے مصروں کے حوالے آخر کی رعایت کی گئی ہو، اسے مقفع بولتے ہیں۔ یا وہ طریقہ ہے جس میں شاعر وزن، قافیہ، خیال اور جذبے کے اصول کی نغمگی پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے جذبات اور احساسات کی عکاسی یعنی تصویر کشی کرتا ہے۔ نثر کی تعریف بیان کر رہے ہیں، وَأَمَّا النَّثْرُ فَهُوَ الْأُسْلُوبُ الَّذِي يُصَوِّرُ بِهِ الْأَدِيبُ أَفْكَارَهُ وَمَعَانِيهِ غَيْرَ مُعْتَمِدٍ عَلَى وَزْنٍ أَوْ قَافِيَةٍ۔ جہاں تک نثر کا تعلق ہے تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ادیب وزن اور قافیے پر اعتماد کیے بغیر اپنے خیالات اور مفہوم کی عکاسی یعنی منظر کشی کرتا ہے۔ شاعری اور نثر
اس میں کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وَمِن هُنَا يَتَّضِحُ لَنَا أَنَّ الشِّعْرَ مُظْهِرُ الْوِجْدَانِ وَأَنَّ النَّثْرَ مُظْهِرُ الْعَقْلِ وَالثَّقَافَةِ۔ فرماتے ہیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، یہیں سے ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شاعری احساس جذبے کا اظہار کرتی ہے اور نثر عقل اور ثقافت کا اظہار کرتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ شعر اعلیٰ ہے یا نثر اعلیٰ ہے۔ وَلِذَالِكَ كَانَ الشِّعْرُ أَسْبَقَ وُجُودًا مِنَ النَّثْرِ لِأَنَّهُ يَقُومُ عَلَى الْخَيَالِ وَالْعَاطِفَةِ أَمَّا النَّثْرُ فَيَقُومُ عَلَى التَّكْفِيرِ وَالْمَنطِقِ وَالْخَيَالُ أَسْبَقُ فِي الْوُجُودِ مِنَ التَّكْفِيرِ۔ اسی لیے شعر نثر سے وجوداً اعلیٰ مقام رکھتا ہے، شعر نثر سے وجوداً اعلیٰ مقام رکھتا ہے کیونکہ یہ شعر خیال اور جذبے پر قائم ہوتا ہے۔ بہرحال نثر تو یہ سوچ بچار اور گفتگو پر قائم ہوتی ہے اور خیال وجوداً فکر سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ اشعار کے بارے میں معلومات عامہ انشاءاللہ الکریم اگلے لیکچر میں ہم سنیں گے، کلپ نمبر 2 میں اس کا بیان کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے یہاں سے سیکھا، عربی عبارت پڑھی، ساتھ ہم نے تعریفات کو سنا، احسن انداز سے بیان کیا، اور ہمارے اساتذہ کو بھی اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کا علم حاصل کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔